کہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے اور گویا کہ ایسے ہم دنیا کے اندر کھو گئے کہ ہمیں کبھی مرنا نہیں۔ یہ پرابلم ہماری زندگیوں میں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر جذبات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ A few moments later. اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سید القوم خادم ہوں، قوم کا سردار وہی ہے جو ان کا سب سے بڑا خادم ہے۔ آج سب کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو اپنی کرسی سے ہلوں گا تک نہیں، سب کچھ میرے قدموں میں، میرے ہاتھوں میں، میرے پیروں میں لا کے رکھ دو۔ قوم کے سردار ایسے نہیں بنا جاتے، سردار بننے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اس کو فٹ کر لیجئے، آپ اپنے گھر کے سردار ہیں، آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں، تو گھر کے بڑے کو قربانی کے علاوہ کچھ دینا ہی نہیں ہوتا۔ یا تو بڑے مت بنیے، اگر بڑے ہیں تو قربانی دینی ہی پڑے گی، آپ کو اپنی خواہش کی قربانی، آپ کو اپنی ہر چیز کی قربانی دینی ہی پڑے گی، ورنہ آپ کو سید القوم خادمہم والی روایت میں آپ فٹ نہیں ہو پائیں۔ اگر قوم کا سردار یہ کہے کہ تمہیں یہ نہ ملے، مجھے یہ چاہیے، مجھے بڑھیا کھانا بھی چاہیے، اور تمہاری جو قوم ہے وہ بھوکی مر رہی ہے، تو ایسے لوگ کبھی سرداری نہیں کر سکتے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پادری نے دیکھا اور فرمایا کہ حضرت عمر نے فرمایا کیا کہ دنیا کی سب سے ذلیل قوم ہم تھے، اللہ نے ہمیں عزت بخشی اسلام کے ذریعے سے، اب اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کی تو سنو اللہ بھی ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اور آج مسلمانوں کا کیا حل؟ اسلام سے بہت دور، اپنی پرسنل لائف میں بہت بزی، نوٹ کمانے میں، دوستی یاریوں میں۔ آدمی کتنا بڑا وقت سوشل میڈیا پہ گزار دیتا ہے، آدمی کتنا بڑا وقت فری ٹائم سب کے پاس ہوتا ہے۔ یہ کوئی کہے میں بہت بزی ہوں، آپ جب کسی لایانی کے لیے وقت نکالتے ہیں تو وہ فری ٹائم آپ کے پاس ہے، اب وہ آپ کے اوپر فیصلہ ہے کہ آپ اس فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ اس فری ٹائم میں اپنی عیاشی کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، یا اس فری ٹائم کو آپ اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں؟ آج یوتھ قوم کے لوگ اتنا لمبا وقت سوشل میڈیا پر گزار دیتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں، ریل بھی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ نے کوئی لائک کیا تو اگلی بار ویسی، پھر ایسی، پھر ایسی پکڑ لیا تو 1 گھنٹے سے پہلے تو چھوٹتا نہیں صاحب، چھوٹے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ آپ کا دل، دماغ، روح سب اٹریکٹ کر لیا جائے گا، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ آپ کو بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ آج کل بڑے بڑے موبائلوں میں، چھوٹے موبائلوں میں بھی فیچر ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے انسٹاگرام چلانا ہے، پہلی بات نہیں چلانا چاہیے فالتو، اگر چلانا ہے تو اس پہ ٹائم لمٹ لگا دیجیے کہ 10 منٹ سے زیادہ مجھے دیکھنا ہی نہیں، 10 منٹ کے بعد ایپ اپنے آپ بند ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ جو آج کل کلاسز دیتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو سوشل میڈیا کی بیماری بہت لوگوں لگ چکی ہے، لوگ اپنا علاج کرا رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا سے دور کیسے ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے موبائل میں آپ لاک لگا لیجئے کہ آپ اتنی سی دیر سے زیادہ اس سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضرت عمر کے کیا الفاظ تھے کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی اسلام کے ذریعے سے، اور آج ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں پھر سے ذلیل و خوار کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ۔ اب آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے جو حالات ہیں، ہم جو ناکام ہیں، وہ ہم کیوں ہیں، کہ ہمارے اوپر باطل طاقتیں جو غالب آ گئیں اس میں ہمارا کتنا فالٹ ہے یا ان کی پاور زیادہ ہے؟ اصلی تو ہمارا ہی فالٹ ہے، کیونکہ ہم نے رب کے ساتھ ایمانداری نہیں کی۔ اگر رب کے ساتھ، رب کے رسول کے ساتھ ایمانداری کریں گے، قسم خدا کی کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا۔ آپ کو قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو رب کے ساتھ ایماندار، جس نے رب کے ساتھ ایمانداری نبھا لی وہ ہر جگہ ایماندار ہو جائے گا، اور جو رب کے ساتھ ایماندار نہیں رہا وہ کہیں بھی ایمانداری نہیں کر پائے گا۔ لکھ کے رکھ لیجئے یہ اصول، رب کے ساتھ ایمانداری نبھانے کی کوشش کیجئے، زندگی میں ہڈن برکات سب کچھ سامنے آ جائے گا، آپ کو لگے گا کہ کیا بات ہے میری زندگی، اور فری ٹائم سب کے پاس ہے۔ بتائیے آپ نے رمضان کے بعد کس نے کتنا قرآن پڑھا؟ قرآن آیا تھا الماریوں کی زینت کے لیے نہیں، قرآن آیا تھا ترجمہ پڑھ کے سمجھنے کے لیے، اور ایک آیتیں پڑھنے کے لیے، اور قرآن کو اپنے دلوں میں۔ نماز پڑھتے مزہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ۔ اگر مطلب پتہ ہو کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو جواب بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے، الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو جواب بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، جب آپ یہ تصور اپنے ذہن میں ڈالیں گے اور پھر بات کو سنیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ہاں بھائی حقیقت کیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو،
دوستو اللہ نے آپ کو بہت زیادہ معزز بنایا ہے، اسلام کو بہت ویلیوبل بنایا ہے، آپ کو اس کی قدر کرنا بے انتہا ضرور۔ جب آپ اس اسلام کی اور اپنے مذہب کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے۔ ایک حدیث اور پھر ہم اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یوشک الامم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قضعتها قالوا وما الوہن قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت۔ بولے تم پر، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک وقت ایسا آئے گا، توجہ سنیں یہ بہت کام کی حدیث ہے، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی، تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی، توجہ سنیں بھائی بات، تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکا کسی کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکا پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے، کہ بس اگر کسی نے پیالہ پکڑنے کی کوشش کری تو جھگڑا ہو جائے گا۔ تو بولے تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکا پیالے کی طرف ٹوٹتا ہے، اور تم حالانکہ تعداد میں تم سیلاب سے بھی زیادہ ہوگے، آج 2 ارب سے زیادہ مسلمان کی پاپولیشن ہے، تم سیلاب سے زیادہ ہوں گے، سیلاب سے زیادہ تعداد تمہاری ہوگی، لیکن تم سیلاب سے زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، اور سیلاب کی جھانک سے زیادہ، سیلاب کی جو جھانک ہوگا اس سے کم تمہارا وزن ہوگا، یعنی تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ اور تمہاری حیثیت کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ مسلمان کے اندر الوہن کی بیماری ہو جائے گی۔ الوہن کو کیا کہتے ہیں عربی زبان؟ الوہن کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی، کہ دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور گویا کہ ایسے ہم دنیا کے اندر کھو گئے کہ ہمیں کبھی مرنا نہیں۔ یہ پرابلم ہماری زندگیوں میں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر جذبات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ آخری حدیث تھی۔ اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یقینی طور پر ایک صحیح والا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، رب کے یہاں آدھی رات کو بھی دروازہ کھلا ہے، آپ کو ایسا نہیں ہے کہ ورکنگ آورز ہے رب کے، رب 24/7 آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ چاہیے کہ آپ صحیح کنڈیشن میں ہو، رب کے دربار میں انٹری کرنے کے لیے آپ کو افسوس ہو، غلطی کا احساس ہو، تو آپ رب کے دربار میں انٹری پالیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔